أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. سورہ النحل آیت نمبر 3 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: خلق السماوات والارض بالحق. اللہ نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے. کوئی اس میں آسمان و زمین کی تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں. یہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ اکیلا پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، اکیلا پوری کائنات کے نظام کو چلانے میں اپنی تدبیر کر رہا ہے، کوئی اس کا اس میں شریک نہیں. تعالی عما یشرکون. اللہ بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. مکہ کے قریش اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے. قرآن جو کہ آفاقی کتاب ہے، آج بھی جو لوگ یا آگے جو لوگ بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں یا شریک ٹھہرائیں گے، یہ دلائل کہ اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اللہ ہی حقیقی مالک ہے، حقیقی معبود ہے. اس کے علاوہ جن کو انسان پکارتا ہے، ان کی پرستش کرتا ہے، وہ باطل معبود ہیں. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیب مبین. اللہ نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، دیکھتے دیکھتے وہ سری جھگڑالو ہستی بن گیا. اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا، چوپاؤں کو پیدا کیا، جس میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے، منافع بھی ہیں، جن کے گوشت بھی تم کھاتے ہو. تمہارے لیے جمال بھی ہے جب تم انہیں چرانے کے لیے صبح لے جاتے ہو اور شام کو واپس لے آتے ہو. وہ تمہارے لیے مختلف قسم کے بوجھ اٹھاتے ہیں. ان ربکم لرؤوف الرحیم. بے شک تمہارا رب بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہمیں اپنی وحدانیت کا صحیح شعور عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.